بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا بھائی، میں نے کچھ کہانی آپ کو سنائی تھی جھوٹ کی، جی یاد ہے آپ کو؟ جی کوئی ایسی کہانی آپ کو یاد ہے جس میں میں نے آپ کو یہ سنایا تھا جھوٹی تہمت، کسی پہ الزام لگا دیا جھوٹا؟ تہمت والی وہی نہیں سنائی جھوٹا الزام، جھوٹا الزام ہوتا ہے نا، فلاں نے ایسے کیا، ایسے کوئی ایسی سنائی تھی؟ تھی سنائی تھی مثلاً کون سی بتائیے؟ ایک تو شاید وہ سنائی تھی نا، جریج کے اوپر جھوٹا الزام لگایا تھا نا ایک عورت نے، اور وہ والی اور کیا تھی؟ تو جھوٹا الزام تو بہت بڑا گناہ ہوتا ہے نا۔ جی اچھا، آج بھی ایک حدیث کی ایک کہانی ہے، حدیث کی کتاب ہے نا مسلم، جی اس میں ہے ایک عورت تھی، اس کا نام تھا اروا۔ اروا اروا، اروی جی نہیں جو کھاتے ہیں۔ تو اس کو، اور ایک صحابی تھے سعید بن زید، بہت بڑے صحابی تھے، جی کیا نام تھا؟ سعید بن زید۔ زید۔ ہاں، تو اس عورت نے جھوٹا الزام لگایا کہ انہوں نے میری زمین تھی فلاں جگہ پر، اور وہ میری تھی، اور وہ سعید نے چھین لی میری زمین۔ میری زمین زمین تو اتنی طاقتور ہوتی ہے۔ ہے نہیں، زمین تو چھیننے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کسی کا گھر، کسی کی زمین ہے اور کوئی اس پہ جا کے اپنا گھر بنا لے یا اپنی اس پہ جا کے بیٹھ جائے، یہ مطلب ہوتا ہے چھیننے کا۔ اچھا یہ مطلب تھوڑی ہوتا ہے کہ تو اس نے یہ بولا، ہاں یہ گھر بنا لیا اس نے، ہاں، یہ مطلب تو تھوڑی اس کو بھی وہ چھیننا بولتے ہیں۔ چھیننا بولتے ہیں۔ ہاں، اس کو یہ تھوڑی کہ زمین چھین کے جیب میں رکھ کے لے گئے۔ زمین خود اتنی بڑی ہوتی ہے، جیب تو چھوٹی سی ہوتی ہے۔ ہاں، آپ سمجھ رہی تھی کہ شاید زمین اٹھا کے لے گئے، تو زمین چھیننا اس کو کہتے ہیں۔ ویسے تو یہی سمجھتی تھی میں سچ میں۔ تو اس اروا نے الزام لگا دیا لوگوں میں۔ اچھا، بعض لوگ ہوتے ہیں نا، بڑے شریر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جی وہ لوگوں کے بارے میں جھوٹے پروپیگنڈا کرتے ہیں، باتیں پھیلاتے ہیں، جی فلاں تو ایسا ہے، فلاں تو ایسا ہے۔ جی تو وہ نا سب لوگوں کو جہاں بیٹھتی نا، ارے پتہ ہے تم کو یہ سعید بن زید ہے نا، یہ بڑا نیک بنا پھرتا ہے، اس نے نا ہماری زمین پہ قبضہ کیا ہوا ہے، اور میری زمین دیکھو، میں عورت ہوں اور ان کو دیکھو شرم بھی نہیں آتی، اور ایسے کیا ہوا ہے انہوں نے، ایسے بول دیتی جہاں بیٹھتی نا، یہی گندی بات۔ تھی وہ ہاں، ظاہری بات ہے، گندی بات ہے نا۔ جہاں بیٹھتی لوگوں کو کیا کہتی؟ کہ سعید نے کیا کیا ہوا ہے میری سعید نے میری زمین چھین لی۔ عورتوں سے کوئی زمین زمین چھینتا ہے؟ عورتوں کا حق چھینتا ہے؟ کیسے لوگ ہیں یار یہ، فلاں کیسے ہیں؟ جہاں بیٹھتی یہی کہتی، حتیٰ کہ یہ بات پھیل گئی سب لوگوں میں، لوگوں کے درمیان یہ بات پھیل گئی۔ جی اب کیا ہوا؟ اب ایسا ہوا، اس زمانے میں جو ہوتے ہیں نا بڑے گورنر ہوتے ہیں، جو شہر کے جو بڑے ہوتے ہیں، جی صحیح ہے، جی اس تک بات پہنچی۔ مروان ان کا نام تھا۔ تو اس نے کہا کہ یار یہ تو سمجھ اس نہیں، کا نام تھا مروان۔ جو بڑا تھا اس نے کہا یار یہ تو سمجھ نہیں آ رہی بات، سعید تو بہت نیک آدمی ہے، وہ تو بہت اللہ والے آدمی ہیں، صحابی ہیں، بہت اچھے ہیں، وہ تو کسی کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ صحابی تھے؟ ہاں، اچھا، وہ تو نہیں کر سکتے۔ اس نے کچھ جھوٹ بولا نا اس نے، اروا نے۔ ہاں، تو اس نے کچھ لوگوں کو ان کے پاس بھیجا، یار ذرا آپ جائیے ان سے بات کریے، یہ کیا مسئلہ کیا ہے، یہ عورت یہ پھیلاتی، سب لوگ آ کے یہ کہہ رہے ہیں۔ لوگوں نے پھر وہ گئے، ان سے کہا بھائی آپ نے یہ فلاں کی یہ بات آئی ہے، ایک عورت ہے اروا، وہ کہہ رہی ہے کہ آپ نے زمین چھینی۔ اللہ، ان کو اتنا دل دکھا، انہوں نے کہا میں کیسے کسی کی زمین چھین سکتا ہوں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی ہے، حضور نے فرمایا جس نے ایک بالش، اتنی سی زمین بھی کسی کی قبضہ کر لیا، اتنی سی، کل قیامت میں اللہ تعالیٰ اس زمین کو نیچے تک اس کے گلے میں ڈال دیں گے۔ یعنی کوئی زمین تو بہت بھاری ہوتی ہے نا، اب کسی کے گلے میں زمین ڈال دی جائے ہار بنا کر، اس کا تو گردن دکھ جائے گی، اس کی تو گردن مڑ جائے گی۔ جی تو کل قیامت میں جو کسی کی زمین پہ ایک بالش بھی قبضہ کرے گا، اللہ تعالیٰ کل قیامت میں اس کو یہ سزا دیں گے کہ ایک زمین کا ہار بنائیں گے، توق بنائیں گے، اس کے گلے میں ڈال دیں گے سزا کے لیے۔ بھاری لگے گا تو اس کا گلا دکھ جائے گا، بالکل مرنے کے قریب ہو جائے گا، صحیح ہے۔ جی تو جب میں نے حضور سے یہ اتنی سخت بات سنی ہوئی ہے تو میں کیسے کسی کی زمین وہ کر سکتا ہوں،
سب لوگوں نے کہا بالکل بالکل، ہم تو یہی سمجھ رہے تھے، آپ تو واقعی نہیں کر سکتے۔ پھر ان صحابی کو غصہ آیا نا، ان کا دل دکھا بیچاروں کا، تو انہوں نے اللہ کے آگے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ، اس عورت نے اگر جھوٹ بولا ہے میرے خلاف تو اللہ اس عورت کو اندھا کر دے، کیا کر دے؟ اندھا کر دے۔ اور یا اللہ، اس عورت نے جھوٹا الزام لگایا میرے اوپر، میرا دل دکھایا ہے، اے اللہ اس عورت کو اسی زمین کے اندر اس کی زمین کے اندر ہی اس کی قبر بنا دے، یعنی اپنی زمین میں۔ پھر اب کیا ہوا سنیں، لوگ کہتے ہیں کہ پھر کیا ہوا، ایک دن وہ عورت اندھی ہو گئی۔ اب اس کے بعد وہ کیا کرتی تھی، ایسے دیوار کو پکڑ پکڑ کے چلتی تھی دیوار کے سہارے سے، اور پھر جو ہے وہ اس کی بھی ایسے ہو گئی تھی، آنکھیں بالکل اس کو نظر ہی نہیں آتا تھا، ایسے ہو گئی تھی بابا، ہاں نظر ہی نہیں آتا تھا، بند ہو گئی تھی بالکل۔ بس بینائی چلی گئی تھی، اس کی آنکھیں تو صحیح تھیں لیکن اس کو نظر کچھ بھی نہیں آتا تھا، اس کو بددعا لگ گئی نا ان کی۔ اچھا پھر کیا ہوا، پھر ایک دن اپنی زمین میں چلتی جا رہی تھی، اس کی زمین میں ایک کنواں تھا، دھڑم کر کے کنویں کے اندر گر گئی، جی، اور کنویں کے اندر گر کے مر گئی۔ مر گئی۔ تو انہوں نے دو بددعائیں دی تھی نا، اے اللہ اس کو کیا کر دے، اندھا کر دے، اور اس کی جو زمین ہے اسی کے اندر اس کی قبر بنا دے، یعنی اس کو موت دے دے۔ جی یہ زمین کر رہی ہے نا یہ۔ اور ان صحابی، بلکہ جب وہ اندھی ہو گئی نا تو لوگ جب اس کے پاس آئے تھے، کیا ہو گیا آپ کی آنکھوں کو، کہتی تھی مجھے سعید کی بددعا لگ گئی ہے، مجھے سعید کی بددعا لگ گئی ہے۔ سمجھتی تھی کہ میں نے غلط کام کیا ہے، ہاں، سمجھ گئے؟ اس نے جان بوجھ کے کرا، ظاہری بات ہے، تہمت لگائی نا، جھوٹا الزام لگایا ان کو بدنام کرنے کے لیے۔ جی اس لیے کہتے ہیں دیکھو، جھوٹا آدمی جو ہے نا اس کو ہمیشہ نقصان ہوتا ہے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ جی اپنی امی سے جھوٹ بول دیا، بابا سے بول دیا، میں نے آپ کو بتایا تھا نا، کوئی بات جھوٹ بول دی ہے، اور جھوٹی تہمت، تہمت کیا ہوتا ہے؟ الزام، جھوٹا الزام، یہ تو بہت خطرناک ہے۔ کسی کی جھوٹی شکایت لگا دی، جی نہیں سمجھے، خود کوئی چیز توڑی ہے گھر میں اور الزام لگا دیا، امی یہ بھائی نے توڑی ہے، یا کلاس کے اندر کسی بچی پہ الزام لگا دیا، معلمہ یہ جو ہے نا اس نے یہ کر دیا وہ کر دیا ہے، اس کو کہتے ہیں الزام لگانا ہے، اچھا سمجھ گئے؟ جی اچھا ایک بات، دوسری بات یہ ہے، جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، حدیث میں آتا ہے نیک لوگ جو ہوتے ہیں، مظلوم کی بددعا سے بچو، مظلوم کی بدعا سے بچو، مظلوم کی بددعا سیدھی عرش پہ جاتی ہے اللہ کے پاس، سیدھی، یعنی مظلوم عرش کا ہوتا ہے؟ اللہ پاک عرش پہ ہے نا، ایسے میں نے بتایا تھا نا، آسمان سے بڑا بھی ایک عرش ہے، اس کے اوپر کرسی ہے، ہاں بتائیں، اللہ تعالیٰ کی کرسی بہت بڑی ہوتی ہے، بہت بڑی ہے، زمین سے آسمان سے بھی بڑی۔ اچھا میں نے آپ کو ایک بات بتائی، ہمارے نبی نے کہا مظلوم کس کو کہتے ہیں؟ جس پر کوئی ظلم کرے۔ تو عروہ نے کس پہ ظلم کیا تھا؟ حضرت سعید بن زید، وہ صاحب ظلم کیا نا، کسی پہ الزام لگانا ظلم ہے نا، جی کسی کو مارنا ظلم ہے، کسی کی عزت پہ حملہ کرنا ظلم ہے، کسی کو اذیت دینا ظلم ہے، کسی کا چیز چھین لینا ظلم ہے، کسی کے اوپر جھوٹا الزام لگانا یہ ظلم ہے، کسی کی غیبت کرنا ظلم ہے۔ تو وہ مظلوم تھے نا، جی تو انہوں نے فوراً بددعا کر دی۔ ان کی بددعا، مظلوم کی بددعا سے بہت ڈرنا چاہیے۔ خدا نخواستہ کسی نے بلکہ مجھے ایک اور بات یاد آئی، میں نے آپ کو ایک جھوٹے الزام کی ایک اور کہانی سنائی تھی، بھول گئی آپ، ایک ہار والی کہانی سنائی تھی میں نے۔ ایک وہ تھی، ایک عورت تھی، وہ کسی علاقے میں کچھ لوگوں کی کام کرتی تھی، ان کو بچی نہانے گئی، اس کا ہار گم ہو گیا، چیل لے کر چلی تو انہوں نے اس کے الزام کس پہ لگا دیا تھا؟ جھوٹا الزام اس بچی پہ، اس عورت پہ لگا دیا تھا۔ پھر وہ اس بیچارے کو بہت افسوس ہوا، پھر وہ ان کا علاقہ چھوڑ کے ہمارے نبی کے پاس آ گئی تھی، مسلمان ہو گئی تھی، وہ مسجد میں رہا کرتی تھی، اس کی چھوٹی سی جھوپڑی تھی، یاد آ گیا جی ہے؟ تو وہ مجھے یاد آ گیا ابھی، جھوٹے الزام، تو وہ اس نے بھی جھوٹا الزام لگایا نا، جی تو جھوٹا الزام کتنا خطرناک ہوتا ہے، صحیح ہے؟ جی تو جھوٹا الزام لگانے والے اللہ پاک ان کو بہت سزا دیتے ہیں، اور کسی پہ ظلم کرنا جی تو وہ بددعا سے ڈرنا چاہیے۔ جی خدا مثلا کسی نے اپنے گھر کی ماسی پہ الزام لگا دیا جھوٹا، جی
تم نے ہماری چیز اٹھائی ہوگی, تم نے چوری کر لی, میں نے یہاں رکھی تھی. ہے جی ڈرنا چاہیے. اس نے بددعا دے دی نا, پھر ہم یہ حال ہو جائے گا. ہیں جی کیسے ان کا حال ہو گیا, جی کس اب سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جھوٹ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. جی. کسی پہ جھوٹا الزام, نہیں لگائیں, کسی پہ تہمت نہیں کریں, نہیں لگانی چاہیے. جی. اور مظلوم کی بددعا سے بچنا چاہیے. ڈرنا بھی چاہیے, بچنا بھی چاہیے. ہے جی. مظلوم کی بددعا کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو فوراً قبول کر لیتے ہیں. جی صحیح ہے. جی. اور پھر جو مظلوم کیا ہوتا ہے مظلوم ہوتا ہے جس پر کوئی ظلم کرے, جیسے آپ کو کوئی جان بوجھ کے ایسی تھپڑ مار دے تو آپ ہو گئی مظلوم, وہ ہو گیا ظالم. ظالم جس نے ظلم کیا, اور مظلوم جس کے اوپر ظلم کیا. سمجھ گئے آپ؟ جی. تو اچھا کون ہوتا ہے, مظلوم یا ظالم؟ مظلوم. مظلوم اچھا ہوتا ہے نا. جی اس کو کہتے ہیں بے گناہ, خواہ مخواہ جس کے اوپر کوئی ظلم کرے. ٹھیک ہے. جی تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ظالم نہ بنائے. جی صحیح ہے. جی. اور ظلم سے اللہ, ہمارے نبی جب گھر سے نکلتے تھے نا یہ دعا کرتے تھے, اللہم انی اعوذ بک من ان اظلم او اظلم. اے اللہ, میں اپنے نبی کیا دعا کرتے تھے گھر سے نکل کے, اے اللہ مجھے نہ ظالم بنا نہ مجھے مظلوم بنا. مظلوم یعنی ایسا نہ ہو کہ کوئی مجھ پہ ظلم کرے, ایسا بھی نہ ہو, اور میں کسی پہ ظلم کروں, ایسا بھی نہ ہو. اچھا. صحیح ہے. جی. مظلوم بھی تو نہیں بننا چاہیے نا. اس کا مطلب تو او اللہ میں کوئی ہم پہ ظلم کرے گی تو ہم برداشت نہیں کر سکیں گے. جی سمجھ گئے؟ جی. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ. دعا دیجیے. جزاک اللہ, اللہ آپ کو خوش رکھے. آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا اور بڑی اچھی اچھی باتیں سکھائی. اور ہم آپ یہ بھی بول سکتے ہیں اور ہمارے لیے دعا بھی کریں, اللہ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق دے. آپ ہمارے لیے دعا بھی کریں, ہمارے لیے دعا بھی کریں. اللہ ہمیں ان باتوں پر توفیق دے, عمل کی توفیق دے. صحیح. جی. ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہانی اچھی تھی. جی. السلام. وعلیکم السلام.